أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब तुम लोग नमाज के लिए आज़ान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो, ए अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो हम पर नाजिल हुई उस पर और जो पहले नाजिल हुई उन पर ईमान लाए हैं, और तुम में अक्सर नाफरमान हैं। कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इससे भी बदतर जज़ा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गज़बनाक हुआ और उनमें से बंदर और सूर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी के साथ लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये मख्फी रखते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज़्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ बांधे जाएं, और ऐसा कहने के सबब उन पर लानत हो, बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और ये जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई उससे उनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा। और हमने उनके बाहम अदावत और बोझ क़यामत तक के लिए डाल दिया है।
یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ روح ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 58 تا 66 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الوہاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیات اتاری ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز و گل کھلے سینے سنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں، لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے،
شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلام و آواز مظفر وارسی کا تھا۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر عبد الواحد سجاد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے گھڑے ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ معزز سامعین، سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر کچھ بھی سود اگر بقایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں بھی لینے سے منع کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سود کا اگر باقی پیسہ کسی کے پاس ہے تو اگر ایمان والے ہو تو تم اسے چھوڑ دو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کچھ اس طرح بیان فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے۔ یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ ایسا شخص جس کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کے ذمہ ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، جادو، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، میدان سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 امور اس کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور سود کی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں بدکاری عام ہو جائے اور سود پھیل جائے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیل جائے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیر تشریح حدیث کے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جو سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس ہوا جس کے پیٹ گھڑوں جیسے تھے اور ان میں بہت سے سام پیٹوں کے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سود خور ہیں۔ آج کل معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں مروج ہیں۔ شرعی احکام سے ناواقف لوگ کسی نہ کسی درجے میں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان معاملات کا حکم معلوم کیے جائے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی حرمت پر یقین رکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر عبد الواحد سجاد کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس کو رسوا کرے، نہ جھٹلائے، نہ ظلم کرے۔ تم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مثال ہو۔ اگر اپنے بھائی میں کوئی تکلیف دہ بات دیکھو تو اس کو دور کرو۔ دنیا کے مسئلے ہوں کہ عقبا کے مرحلے، دنیا کے مسئلے ہوں کہ عقبا کے مرحلے، سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے، سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے۔ وہ سید انام کی نوری حیات ہے، وہ سید انام کی نوری حیات ہے، جس نے
ہر ایک دل کو دیے تازہ ولولے، جس نے ہر ایک دل کو دیے تازہ ولولے، اس پر نہ کیوں نثار کروں سب مسرتیں، اس پر نہ کیوں نثار کروں سب مسرتیں، جس نام کے طفیل میری ہر بلا ٹلے، جس نام کے طفیل میری ہر بلا ٹلے، جوش طرب سے غنچہ امید کھل اٹھے، جوش طرب سے غنچہ امید کھل اٹھے، جب اس کے التفات کی باد صبا چلے، جب اس کے التفات کی باد صبا چلے، شہر حضور ہر کس و ناکس کے واسطے، شہر حضور ہر کس و ناکس کے واسطے، جائے امان ہے چرخ ستمگار کے تلے، جائے امان ہے چرخ ستمگار کے تلے، پروان وار جس پہ فدا کائنات ہے، یا رب وہ شمع تاک حرم تا ابد جلے۔ گلہائے عقیدت پہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد علی ظہوری۔ یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں فردوس عالم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو عبادت الہی میں بلند ہونے والا ہاتھ، بڑھتا ہوا قدم اور زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے راستے میں جس قوت کو بہترین قرار دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دعا۔ دعا پکار ہے، دعا سوال ہے، دعا اظہار طلب ہے، دعا التجائے مومن ہے، دعا اقرار ایمانی ہے، اور دعا بارگاہ معبود میں بندہ خدا کی عرض ہے۔ بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ دعا حکم الہی کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم دعا نہیں کرتے ہو تو میرا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس طرح اللہ کی طرف سے دعا مانگنے کا حکم ہر مقام پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس انداز سے بھی پہنچایا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہوں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا مومن کا ہتھیار،
دین کا ستون اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اسلامی تعلیمات ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی اور نجات کا چراغ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے دعا کو رحمت کی کنجی بھی قرار دیا ہے، یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو دعا مانگو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے، ایک ایسی عبادت جس میں عجز و انکساری اور بندگی اپنی انتہائی منزل پر نظر آتی ہے، جہاں عبودیت کے معنی معلوم ہوتے ہیں اور جہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا قرینہ معلوم ہوتا ہے، جہاں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ ہی کی تخلیق کرتا ہے، وہی سب کا خالق ہے اور وہی سب کا رازق ہے، وہی سب کا پروردگار ہے اور وہی سب کا معبود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ہتھیار کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ کا موجب بنے۔ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات دن اپنے پروردگار سے دعا مانگا کرو، کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اس سے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی تعلیم دی جس میں انسانی نفسیات کو اور انسانی عادات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسودہ حالی میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعارف کراؤ تاکہ سختی کی حالت میں وہ تم کو پہچانے۔ قرآن کریم بہت نمایاں طور پر دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اس آیت اور دیگر آیات قرآنی کی روشنی میں دعا مانگنا حکم الہی ہے۔ اسی لیے سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین نے کیا حکمت سے بھرپور ارشاد فرمایا کہ میں دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، اور دعا کو تیرے امور میں مداخلت سمجھتا۔ حضرت امام علی بن الحسین کی دعائیں تاریخ انسانی میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہے۔ یوں تو امام علی بن الحسین کی ساری دعائیں بندگی خدا بندی کی خاص مظہر ہے، لیکن ایک دعا خصوصیت سے بیان کی جاتی ہے جسے دعائے مکارم اخلاق کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ دعا ایک پیغام ہے، پیغام اخلاق کا، پیغام عجز و انکساری کا اور پیغام انسانی حسن سلوک کا۔ حضرت امام نے اس دعا میں اللہ سے اظہار طلب کیا کہ مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کر دے، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یہ الفاظ مبارک ایسے دعائیہ کلمات ہیں کہ انسانی روح کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ دعا مکارم اخلاق کی دعا ہے، اس لیے اخلاق کی تکمیل کے لیے سادگی اور انکساری کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت امام علی بن الحسین نے ہماری دعاؤں کو یہ الفاظ عطا فرمائے کہ لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظر میں پست کر دے، اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقتی کا احساس پیدا کر دے۔ اور دعائے مکارم اخلاق میں انسانی رویہ اور حسن سلوک کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ دعائی الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے غش و فریب کرے اس کی خیر خواہی کروں، جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، اور جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ بدلہ دوں، اور جو پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، جو قطع رحمی کرے اور اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلہ دوں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں، اور بدی سے چشم پوشی کروں۔ اور ساتھ ہی یہ دعائی الفاظ ہیں کہ مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دعاؤں کی روح کو محسوس کریں اور
اپنی زندگی کو ان اقدار سے آراستہ کریں جن سے زندگی میں روشنی ہی روشنی ملتی ہے۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم نے فردوس عالم کی گفتگو سنی۔ گو روضائے اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، گو روضائے اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں، اللہ رے یہ جرأت بے تاب نگاہی، اللہ رے یہ جرأت بے تاب نگاہی، بے نور ہے اور طالب دیدار ہے آنکھیں، بے نور ہے اور طالب دیدار ہے آنکھیں۔ یہ بات میں کن لفظوں میں سمجھاؤں کسی کو، یہ بات میں کن لفظوں میں سمجھاؤں کسی کو، کہ اب خواب کے عالم میں بھی بیدار ہیں آنکھیں، طیبہ نظر آ جائے تو یہ طاق حرم ہے، طیبہ نظر آ جائے تو یہ طاق حرم ہے، طیبہ سے ہو محروم تو بیکار ہے آنکھیں، طیبہ سے ہو محروم تو بیکار ہے آنکھیں، جو نازش گنجینائے کونین ہے اقبال، جو نازش گنجینائے کونین ہے اقبال، اس گوہر یکتا کی خریدار ہیں آنکھیں، اس گوہر یکتا کی خریدار ہیں آنکھیں، گو روضائے اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے
گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے صدیق اسماعیل، اور یہ نعتیہ کا کلام اقبال عظیم کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہی ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ میرے پاس 8 تولے سونا ہے اور اس میں سے 2 تولے میں نے بطور زیور بیٹی کو دینا کیا ہے، تو باقی میرے پاس جو 6 تولے سونا رہ جاتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ضروری ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بیٹی کو دینا چاہتی ہیں تو یہ ہیلہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، یعنی لوگوں کی نیت اور ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے جو خیالات تک ہیں ان سے واقف ہے۔ وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ نیتوں کا حال وہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن نیتوں کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا کہ کس شخص نے کسی فرض چیز سے اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور کس نے واقعی کسی حقیقی شرعی ضرورت کے تحت ایسا کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ سے بچنے کی نیت نہ ہو اور بیٹی کو ہبہ کرنا مقصود ہو اور اس کو مالک بنانا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اگر صرف 6 تولے سونا رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف 6 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی کی شکل میں زیورات موجود نہیں ہیں یا نقد اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اگر وہ سونے کے علاوہ بھی نقد رقم یا زیورات یا اتنی مزید رقم بن جاتی ہے کہ صاحب نصاب بن جائے، اور صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 52.5 تولے چاندی آج کے دن میں جو ریٹ ہے اس کا حساب کر لیا جائے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سال بھر اتنی رقم جو ہے وہ زائدہ ضرورت رہتی ہے اور گھر کے اندر خرچ نہیں ہوئی ہے، اتنا محفوظ سرمایہ اس کے پاس موجود ہے، سال کے آغاز میں بھی اتنا سرمایہ محفوظ تھا اور آخر میں بھی، اگرچہ درمیان میں کمی بیشی ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سال کے آغاز میں اور آخر میں وہ صاحب نصاب ہو تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف 6 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی نقد ہے نہ کوئی اور زیورات ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں یا سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور اس طرح کے ہیلے اختیار کرتے ہیں، اور ایسا مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کو کنز کہا گیا ہے، اور کنز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب یہاں بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ہمارے ہاں عام طور پر پہلے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا رواج ہی کم ہے، لیکن جو لوگ ادا بھی کرتے ہیں تو وہ بھی مختلف ہیلوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عائد کردہ فریضہ ہے، اور کوئی بہت زیادہ رقم بھی نہیں ہے۔ 2.5% کی رقم ادا کر دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہمارے پاس محفوظ سرمایہ کی شکل میں اتنی دولت موجود ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خدا ترسی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو آدمی خدا ترسی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان راستوں سے دیتا ہے کہ جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یا ابن آدم انفق ينفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہارے رزق کے اندر برکت ڈالے گا، اور برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق کے دروازے کھول دے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور برکت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ مال تو تھوڑا ہے لیکن وہ تمام ضروریات کے لیے کفایت کر جاتا ہے، یا مال تھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قناعت دے دیتے ہیں، اور بہت سے مصائب سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں کہ جو آدمی رزق حلال کماتا ہو اور اس میں سے جو حقدار ہیں ان کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور جو عزیز و اقارب ہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو آدمی مختلف ہیلے بہانوں سے کام چوری کی کوشش کرتا ہے اور اس فرض سے جان چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً انسانوں سے تو وہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی فتویٰ لینے والے سے وہ فتویٰ لے لے کہ اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور ناجائز ہیلا کرنا، اس طرح کا دھوکہ دہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر بالفرض ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو تب بھی نفل صدقات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو نفل صدقہ دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اجود الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور تیز ہواؤں سے بھی زیادہ۔ جس طرح ہوا کا فیض عام ہوتا ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی رمضان المبارک میں عام ہو جاتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلے دل کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں حافظ محمود اختر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، اس ہفتہ میں ہم نے سورۃ الانفال کی آیات 29 تا 48 کا مطالعہ کیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں زندگی گزارنے کا بنیادی اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام اور اس کام کے پیچھے ہماری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ہم کوئی کام چھپ کر کریں، تنہائی میں کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ خبیر ہے، علیم ہے اور بصیر بھی ہے۔ وہ ہماری نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے۔ وہ ہمیں ہمارے ارادوں کے مطابق ہی اچھا یا برا بدلہ دے گا۔ ہم ہر کام یہ دیکھ کر کریں کہ یہ شریعت میں حلال ہے یا حرام۔ اس سے کسی کے حقوق پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے عائد شدہ احکام کے مطابق
اس کے خوف سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہوگا اور وہ مشکلات سے ہمیں نکالے گا، ایسے ذرائع سے ہمیں رزق دے گا کہ ہمیں ان رستوں کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر آیات موجود ہیں، خاص طور پر سورۃ الطلاق کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالنے کے رستے نکالتے ہیں اور اس کے رزق کے اندر فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار بھی ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے میں سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے انتہائی جارحانہ رویے اور ان کے اس اعلان کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرنا۔ ان آیات میں ان کے معاندانہ رویے کا ذکر بھی ہے اور انہیں اس رویے کے برے انجام سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر مخالفین حق کو خبردار کیا اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مخالفین نے دعوت حق کو روکنے کی جو بھی سازش تیار کی وہ نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ وہ سازش ان منصوبہ سازوں کی تباہی کا باعث بن گئی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 میں حق کے خلاف سازشوں کو ایک عمارت کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ مخالفین حق کے خلاف جو عمارت تعمیر کرتے ہیں وہ خود ہی اس عمارت کی چھتوں اور دیواروں کے نیچے آ کر دب کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور حق قائم و دائم رہتا ہے۔ حق کے خلاف سازشوں کی ناکامی کو قرآن کے مختلف مقامات سورہ آل عمران، سورۃ القصص، سورۃ الشعراء میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ آواز جس کے کان میں پڑتی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس تاثیر کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے پوری کوششیں کی۔ قرآن کی عظمت کو گرانے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہ پرانے زمانے کے بے بنیاد قصے کہانیاں ہیں، لیکن ان کے اس پروپیگنڈے کا اثر اسی وقت ختم ہو گیا جب وہ اپنی نجی مجلسوں میں اعتراف کرتے کہ اس جیسا کلام ہم نے آج تک نہیں سنا۔ ان کے سردار راتوں کو چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس وقت قرآن کی آواز سنتے جب آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اس کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔ قرآن نے عربوں کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں جو انقلاب پیدا کیا، اس نے کائنات کے جو حقائق بیان کیے، جن بے شمار علوم کی بنیادیں مہیا کیں، ماضی کے واقعات کی حقیقت واضح کی، ہر زمانے کے لوگوں کی زندگی کے اصول بیان کیے اور مستقبل کے لیے پیشن گوئیاں کیں، کیا یہ سب چیزیں اس بات کی نفی کرنے والی نہیں ہیں کہ قرآن مجید محض گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات پر ہی مشتمل نہیں ہے؟ دعوت دین کو قبول نہ کرنے کی ضد کا ذکر کیا گیا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، آپ اگر ہمیں آسمان سے پتھروں کے عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں تو کروا دیں۔ ان پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جہاں تک تمہاری سرکشی کی بات ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں فوری طور پر عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ تم آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کیے جا رہے۔ مکہ میں آپ جب تک موجود رہے، کفار آپ کی وجہ سے عذاب سے بچے رہے۔ آپ کے بعد کچھ مجبور مومنین مکہ میں موجود تھے، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عذاب سے بچائے رکھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت مل جائے۔ تم سے پیدا ہونے والی اولادیں اسلام قبول کر لیں۔ تم یہ نہ سمجھ لینا
کہ فوری طور پر عذاب میں مبتلا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح راہ پر چل رہے ہو۔ قرآن مجید کفار مکہ کو براہ راست اور قیامت تک آنے والے مخالفین حق کو خبردار کرتا ہے کہ دین کی دعوت کو روکنے کے لیے تم مال خرچ کر کے جو سازشیں تیار کرتے ہو، تمہارا وہ مال بھی تمہارے لیے حسرت و ندامت اور پچھتاوے کا باعث بنے گا اور تم بھی ناکام ہوگے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑی حقیقت واضح کرتا ہے کہ جن مادی وسائل کے گھمنڈ میں آ کر حق کی مخالفت کی جاتی ہے، مخالفین ان وسائل سمیت تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس نوعیت کی مثالیں سورہ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ القصص، سورہ مومن وغیرہ میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ میں جلانا اور عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے بہت سے مقامات پر اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ انسان ہی ہیں جو اپنے آپ پر آگ اور عذاب مسلط کرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ ایک زمانے میں حق کی مخالفت کرنے کے باوجود اگر انسان کفر سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں صرف سرکشوں کو سزا دیتا ہوں۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر بندے حق کی مخالفت سے توبہ کر لیں تو میں ان کی تمام غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس بات کا ذکر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اور دیگر بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ اس ہفتہ میں زیر مطالعہ آنے والی آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کے آنے کا مقصد اللہ کی زمین سے فتنہ اور ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یہ فتنہ خواہ شرک کی شکل میں ہو یا انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین کی شکل میں ہو، یا کمزوروں کے حقوق چھین کر یا ان پر تشدد کی شکل میں ہو، اسلام کسی بھی طرح کے فتنے کو برداشت نہیں کرتا اور اس فتنے کے خاتمے تک فتنہ برپا کرنے والوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس ہفتے کی آیات میں جنگ بدر میں جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کی غائبانہ مدد کا ذکر ہے۔ یہ جنگ اللہ کے اس وعدے کی تکمیل کی پہلی عملی مثال تھی کہ اگر مومن اللہ کے دین کے لیے عزم و استقلال سے کام لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اس غزوہ کے نتیجے میں کفار مکہ اپنے تمام تر مادی وسائل، فخر و غرور کے باوجود ناکام ہوئے۔ یہ غرور اس کی واضح مثال تھا کہ اللہ کس طرح کمزوروں کو ان کے نظریے کی صداقت اور ان کی ثابت قدمی کی بنیاد پر انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان آیات میں یہ دائمی اصول بھی دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگی۔ اگر انہوں نے اس سے روگردانی کی تو ان کے درمیان تنازعات اور جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ مخالفین کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت اور وقار باقی نہیں رہے گا۔ مخالفین انہیں کمزور سمجھ لیں گے۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اکٹھے اور متحد رہیں۔ اسی سے وہ خود بھی سلامت رہیں گے اور ان کا دین بھی غالب رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ سنا۔ مقرر تھے حافظ محمود اختر۔ ہے میرا چارہ گل مدینے میں، ہے میرا چارہ گل
مدینے میں ہے میرا چار اگر مدینے میں منزل و راہبر مدینے میں منزل و راہبر مدینے میں کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں محیط، میرے شام و سحر مدینے میں میرے شام و سحر مدینے میں یاد فرمائیے میرے مولا، یاد فرمائیے میرے مولا، یاد فرمائیے میرے مولا، مجھ کو بار دیگر مدینے میں گلہائے عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید الطاف الرحمن پاشا، اور یہ نعتیہ کلام احمد ندیم قاسمی کا تھا۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اے اللہ اپنے خوف اور خشیت میں سے اس قدر ہماری قسمت میں کر دے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اس قدر فرمانبرداری کی توفیق مرحمت فرما جو ہمارے لیے نوشتہ آخرت بن جائے، اور جس کی بدولت ہم آپ کی جنت میں پہنچ جائے۔ ہمیں اس قدر محکم یقین عطا فرما دیجئے کہ جس کے ہوتے دنیا کی مشکلات معمولی محسوس ہونے لگیں۔ اے اللہ ہمیں ہماری سماعت، بصارت اور دیگر قوتوں سے تا حیات بہرمند رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کا فیض ہمارے بعد میں جاری رہے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کرنے والے بھائی بنا، ہماری نفرت اور غصہ ظالموں کے لیے خاص کر دے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ
وطن عزیز کو اپنے فضل و کرم سے بہرمن فرما، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔